بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روحانیت میں خوشبو کی کیا اہمیت ہے؟ روحانیت میں خوشبو کیا مقام، کیا مرتبہ رکھتی ہے؟ آج اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ خوشبو لگانے والا بندہ، اس کے ارد گرد ایک روحانی حصار ہو جاتا ہے۔ وہ روحانی حصار کس چیز کا ہے؟ وہ نیک جنات کا حصار ہے، وہ فرشتوں کا حصار ہے، وہ جنات میں سے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا حصار ہے۔ وہ ہر وقت اس بندے کے نزدیک رہتے ہیں، اس بندے کے قریب رہتے ہیں۔ تمام انبیاء کی کچھ مشترکہ سنتیں ہیں، ان میں سے داڑھی رکھنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا، یہ تمام انبیاء کی مشترکہ سنتیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ خوشبو میں سے عود استعمال کیا کرتے تھے اور باقاعدہ اس چیز کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوشبو مسجد میں جو ہے وہ عود بخور کی صورت میں کہتے ہیں کہ 1 سے 2 کلو ہر روز جلائی جاتی تھی، لگائی جاتی تھی۔ تو اب دیکھیں، جو بندہ روحانیت کا طالب علم ہے، روحانیت کے راستے پر چل رہا ہے، اگر وہ بندہ خوشبو استعمال نہیں کر رہا تو یقیناً وہ کشمکش میں ہے، وہ کنفیوژن میں ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح سے لے کر چل نہیں پا رہا۔ ہم پہلے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے نا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم یہ سنت سمجھ کر لگا رہے ہیں۔ دوسری ساتھ ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ میں جو خوشبو لگا رہا ہوں یہ نیک جنات کی، فرشتوں کی اور جنات میں سے جو اولیاء اللہ ہیں یہ ان کی غذا ہے، میں ان کو غذا دینے کی صورت میں لگا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کسی کا پیٹ بھریں گے تو وہ کیا آپ کے اللہ کے حکم سے معاون اور مددگار نہیں ہوں گے؟ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے وہ آپ کے کاموں میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ روحانیت میں چل رہا ہے اسے چاہیے کہ خوشبو کا کثرت سے استعمال کرے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی عمل میں، کسی وظیفے میں یا کوئی تسبیحات میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کا کام نہیں بن رہا یا جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ پر کھل نہیں رہی، تو آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر رہے، ایسا استعمال نہیں کر رہے جیسا ہونا چاہیے۔ یقیناً اس میں آپ کو بہت استعمال کرنی ہوگی خوشبو، اور خوشبو ایسی نہیں کہ آپ کے محلے والے آپ سے تنگ ہو جائیں۔ میٹھی میٹھی بھینی بھینی خوشبو آپ استعمال کریں، لائٹ سی خوشبو استعمال کریں کہ جس کے ساتھ آپ ملیں، اگر آپ نے خوشبو لگائی ہے، آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ بندہ دوبارہ ملنے کی چاہ کرے، وہ دوبارہ ملنے کا طلبگار ہو، وہ خوشبو کھینچے گی آپ کی طرف اس کو۔ تو اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی تسبیح کو خوشبو لگائیں، کپڑوں پہ خوشبو لگائیں، امامہ یا ٹوپی جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس پہ خوشبو لگائیں، اپنی جائے نماز پہ خوشبو لگائیں۔ الغرض کے خوشبو کا استعمال یہ 1 ہفتے سے زیادہ نہ چلے آپ کی، پھر آپ اپنی روحانیت، اپنی نورانیت اور اپنی وجدانیت میں اضافہ ہوتا دیکھیں۔ یقیناً اس کے گرد ایک حصار قائم ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں، اس کی خیریں
اور رزق کیسے آتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، بلندی سے پانی نیچے آتا ہے، ایسے رزق اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو سفید لباس پہنتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں خوشبو کا کثرت سے استعمال کریں، تو آپ خوشبو کا کثرت سے استعمال کریں، انشاءاللہ پھر برکتیں، خیریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔